जैस्पर में घर, बिजनेस सब कुछ तबाह हो गया। लोगों का कहना है कि ये ऐसी आग थी जैसे वॉल ऑफ फ्लेम्स हो, एक दीवार है शोलों की जो उसकी तरफ बढ़ी और उसने सब टाउन को जला कर राख कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव। आज सुबह मुझे एक फ़ोन कॉल रिसीव हुई, मेरे एक जानने वाले हैं। मुझे उन्होंने कहा कि वो आपने देखा है कि कनाडा में आग लगी है, तो ये बेतहाशा जंगल लगाने का नुकसान देखें क्या होता है। हम लोग कहते हैं जंगल लगाएं, देखें वहाँ कितना नुकसान हो गया। मौसूफ का कहना ये था कि इतना घना जंगल ना होता तो ये कनाडा का ये जो टाउन है जैस्पर, ये जल के खाकसर ना होता। मैं हैरान था उसकी सोच पे कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये सोच रखते हैं। खैर, इस पे बाद में ज़रा बात करते हैं उन मौसूफ का क्या ख्याल था और मैं इसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए, जैस्पर एक छोटा सा टाउन है और ये कैनेडियन रॉकीज़ में जैस्पर नेशनल पार्क के अंदर उसके अराउंड, और ये छोटा सा एक टाउन है, कोई बहुत बड़ा टाउन नहीं है। ये 370 किलोमीटर है वेस्ट ऑफ एडमंटन जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है, और 290 किलोमीटर दूर एक और शहर है इसके, बैंफ, जो बहुत ही खूबसूरत शहर है। जैस्पर जो है ये माना जाता है एक बहुत बड़ी एज ए टूरिस्ट प्लेस। इसके जो माउंटेन्स हैं, वहाँ पे जो सीनरीज़ हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, और वाइल्ड लाइफ के लिए लोग जाते हैं वहाँ पे, कैंपिंग के लिए जाते हैं, हाइकिंग के लिए जाते हैं, स्कीइंग के लिए जाते हैं। एक अरसे तक, यानी एक नस्लों से ये एक शहर जो है ये माना जाता है इस कामों के लिए, टूरिस्ट के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए। ये जो आग है इसने आलमोस्ट आधे से ज़्यादा शहर जला के राख कर दिया उसको। ये आग जंगल में लगी थी, मगर जब ये जंगल में आग लगी तो विंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उन विंड्स की वजह से ये आग जैस्पर टाउन की तरफ बढ़ी। मंडे को सुबह 11:24 पे ये कैनेडियन लोकल टाइम में जैस्पर का टाउन और जैस्पर नेशनल पार्क, वहाँ के लोगों को कहा गया कि आप इसको एवैक्यूएट करें और किसी सेफ जगह पे मुंतकिल हो जाएं। इसके लिए उन्होंने इमरजेंसी सायरन बजाए, और पुलिस ने लोगों के घरों में जाके, फ्लैट्स में जाके डोर टू डोर लोगों को कन्विंस किया कि आप फ़ौरन इस टाउन को खाली करें और सेफ जगह पे मुंतकिल हो जाएं। कुछ शहरियों का कहना है कि वो आराम कर रहे थे और मंडे की सुबह 6 बजे ये सायरन बजना शुरू हुए। हालांकि वो कह रहे हैं कि जैस्पर में ये सायरन बहुत कम सुनने में आते हैं। ये एक यूँ समझिए कि सुबह 6 बजे एक इब्तदाई वार्निंग थी, ये बताने के लिए कि आग जो है वो टाउन की तरफ बढ़ रही है। तो तकरीबन 25,000 अफराद ने इस टाउन और जैस्पर नेशनल पार्क का जो एरिया उसको खाली किया। एक एवैक्यूएट करने वाले शख्स ने ये कहा कि ऐसा लग रहा था कि जो राख है, जो शोले हैं, वो आसमान से गिर रहे हैं, और इस तरह इस शहर में ठहरना और फिर यहाँ से सफ़र करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि ये बेसिकली तो आग की जंगल में लगी थी, लेकिन चूँकि अनफॉर्चुनेटली हवा इतनी तेज़ थी कि वो आग जैस्पर टाउन की तरफ बढ़ रही थी। ट्यूसडे मॉर्निंग को, ये जो ट्यूसडे हमारा गुजरा, ट्यूसडे मॉर्निंग को जब लोगों ने एवैक्यूएट करना शुरू किया उस शहर से, तो वहाँ से एक ही हाईवे 16 जो कहलाती है, वहाँ टाउन से एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो टोटली चौक हो चुकी थी ट्रैफिक की वजह से, और ट्रैफिक बहुत आहिस्ता चल रही थी। यूँ समझिए कि 8-10 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए घंटों लग रहे थे। ट्यूसडे आफ्टरनून तक
تقریباً 6000 ہیکٹر ایریا مکمل طور پر جل چکا تھا. ٹیوزڈے ایوننگ تک جاسپر مکمل طور پر ایویکویٹ ہو چکا تھا. لوکل اتھارٹیز کا کہنا یہ ہے کہ وہاں تقریباً 40 لوگ ایسے تھے جنہوں نے پولیس کے کنونس کرنے کے باوجود جاسپر ٹاؤن کو چھوڑنے سے انکار کر دیا. حالانکہ پولیس ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو کنونس کر رہی تھی، بٹ 40 لوگوں نے کہا یہ ہم نے نہیں چھوڑنا. لوکل اتھارٹیز کا کہنا یہ ہے کہ واٹر بامبرز اور ڈفرینٹ جو فائر اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں فائر فائٹنگ کے لیے وہ استعمال نہیں ہو سکتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شعلے اس حد تک تقریباً 400 فٹ تک ہوا میں جا رہے تھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 400-500 فٹ تک. اور یہ آگ اتنی شدید تھی کہ جو کرو ہے فائر فائٹنگ کرو اور یہ جو جہاز استعمال کرتے ہیں ان سب کو استعمال کرنا انتہائی ڈینجرس تھا. وہ ڈیو ٹو دی سیفٹی ریزنز انہوں نے یہ چیزیں استعمال نہیں کیں کیونکہ پاسبل نہیں تھا کہ ان کو استعمال کیا جاتا. پہلی جو رپورٹ آئی آگ کے بڑھنے کی اس سے 48 گھنٹے کے اندر یعنی وینسڈے تک آگ جو تھی وہ جاسپر تک پہنچ چکی تھی اور ایئر کوالٹی انڈیکس وہ اس حد تک گر گیا تھا کہ وہ انسان کا وہاں پہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. کچھ فائر فائٹرز کا کہنا ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو فلیمز ہیں وہ انہوں نے نوٹ کیا کہ 400 سے 500 فٹ ہائٹ تک جا رہے تھے. تھرسڈے مارننگ جب شروع ہوئی تو جاسپر کے کافی حصے کو آلموسٹ آدھے سے زیادہ حصے کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا تھا، یعنی وہ جل چکا تھا. البرٹا یہاں پہ جس اسٹیٹ میں یہ واقع ہے جاسپر ٹاؤن، وہاں کی جو پریمیئر ہے ڈینیل سمتھ، اس کا کہنا ہے کہ کافی جنریشن سے یہ جاسپر جو تھا وہ اور اس کا جو نیشنل پارک ہے وہ ہماری ایک پرائڈ سمجھی جاتی تھی. اور یہ وہ ایک گلوبل نیوز ہے، اس پہ ایڈریس کرتے ہوئے پبلک کو اس نے کہا، اور وہ رو رہی تھی زار کتاب، کہ بہت ساری سینریز اور خوبصورت ویوز اور لیکس اور ماؤنٹنس کے اوپر جہاں پہ لوگ جا کے کیمپنگ کرتے تھے، ہائکنگ کرتے تھے، وہ بالکل سب جل چکا تھا. کس قدر وہ دکھ تھا اس کو اس بات کا کہ اندازہ کریں کہ وہ رو رہی تھی. ان جلنے والی چیزوں میں جو 2 اور امپورٹنٹ بلڈنگز تھیں وہ فیئر ماؤنٹ جاسپر پارک لاجز اور جاسپر چرچ، جو کہ بہت پرانے تھے، قدیم تھے، یہ نشانی تھے اس شہر کے، وہ ان کو بہت حد تک نقصان پہنچ چکا تھا، وہ جل چکے تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ البرٹا کی جو پریمیئر ہے، جو اصل بات ہے، یہ تو جو نقصان ہوتا ہو گیا، اور البرٹا کی جو پریمیئر ہے وہ ایڈریس کرتے جس طرح وہ رو رہی ہے. In the world, our grandparents visited to experience the majesty of this place with its mountains and lakes and meadows. They took our parents, who then took us to this special spot that they'd spent time in as children. And now we take our own kids and our own loved ones and visitors from around the world to feel that same feeling that you get. جس حد تک اس کو دکھ تھا اس ٹاؤن کے جلنے کا اور اس کی امپورٹنٹ بلڈنگز کو جو بہت قدیم بلڈنگز تھیں، اور یہ جو ٹاؤن ہے جس کام کے لیے مشہور تھا، پوری دنیا میں لوگ وہاں پہ جاتے تھے سیر کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی سینریز کو دیکھنے کے لیے، اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے. تو اس دکھ کا آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں پتہ نہیں یہ نقصان ہونے کا، قومی نقصان جب ہوتا ہے تو ہمارے ہاں لیڈروں کو کتنا دکھ ہوتا ہے، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن کیا قومیں ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے جو اس ایک جاننے والے کا فون آیا کہ یہ جنگل نہ ہوتا تو یہ نقصان ہوتا، یہ سوچ ہمارے یہاں کس قدر منفی ہے کہ یہ ایک انسیڈنٹ تھا جو ہو گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم درخت نہ لگائیں. ہمارے ہاں تو جنگل ویسے ہی 2 سے 3% ہے. آپ کینیڈا کی تو بات چھوڑ دیں جہاں پہ 40 سے 45% جنگل ہے، اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. ہم فوراً کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ وہاں نہ ہوتا تو یہ ہوتا. ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جنگل ہے ہی نہیں، ہم تو سب جنگل ہم نے کاٹ دیا. اس جنگل کے فائدے کتنے ہیں اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو جیسے
اس پریمیئر نے ایڈریس کیا ڈینیل اسمتھ نے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریکور کر لیں گے۔ دکھ کی بات تو ہے، لیکن اگر قوم اکٹھی ہو تو یہ سب حاصل ہو سکتا ہے واپس۔ جیسپر میں گھر، بزنس، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایسی آگ تھی جیسے وال آف فلیمز ہو، ایک دیوار ہے شعلوں کی جو اس کی طرف بڑھی اور اس نے سب ٹاؤن کو جلا کے راکھ کر دیا۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ورسٹ نائٹ میئر تھا جیسپر ٹاؤن کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے۔ ہمیں اس بات سے ہی مطلب نہیں لینا چاہیے کہ جنگل جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ میں اگین اس بات پہ زور دوں گا کیونکہ مجھے جو فون آیا تو میں اس پہ میرا زیادہ مجھے افسوس ہوا کہ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیا یہ جنگل ہم یہ سوچ کے مت لگائیں کہ یہ کل اس میں آگ لگ سکتی ہے۔ امریکہ میں یہ انسیڈنٹ بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انہوں نے جنگل لگانے ختم کر دیے ہیں۔ اس طرح کی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اس کو روکنے کے ڈے بائی ڈے ماڈرن طریقے بھی آ رہے ہیں اور مزید اس میں ڈیولپ کریں گے یہ لوگ اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ بٹ ہماری ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے گھر جلے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو ریکور کریں گے۔ اور توجہ کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔